جب انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آتا ہے تو دنیا کی ہر روشنی، ہر رنگ، ہر رشتے کی خوشبو اس لمحے کے سامنے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح جسم سے الگ ہونا شروع کرتی ہے اور پہلا سفر ایک ایسی تنہائی کی طرف ہوتا ہے جو ہر انسان کو ایک دن محسوس کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر جان کو اس کے اعمال کے مطابق واپس لوٹایا جائے گا۔ پہلی رات، جسے ہم قیبر کی رات کہتے ہیں، انسان کے لیے سب سے آزمائشی اور اہم مرحلہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کے ہر رشتے، ہر مال اور ہر اقتدار کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور صرف انسان کا ایمان، اس کی نیتیں اور اعمال سامنے آتے ہیں۔ جس لمحے انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو بہت ہی واضح انداز میں محسوس کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے جو انسان کے اعمال کا حساب لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس وقت انسان کی زندگی میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی روشنی اس کے سامنے آتی ہے اور اسی لمحے اس کے دل کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ مومن کی روح کو آسانی سے قبض کیا جاتا ہے جیسے کسی ہلکی ہوا میں پرندہ اڑتا ہے، لیکن گنہگار کی روح سختی اور تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ اپنی غلطیوں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ میں دب جاتی ہے۔ پہلی رات میں سب سے اہم لمحہ وہ ہے جب انسان قیبر میں داخل ہوتا ہے۔ قیبر کی دیواریں، اندھیرا اور خاموشی انسان کے دل پر ایسا اثر ڈالتی ہیں جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر انسان اپنے اعمال کا سامنا کرتا ہے۔ یہاں دو فرشتے، منکر و نکیر، انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ انسان سے پوچھیں، تمہارا رب کون ہے، تمہاری دین کیا ہے اور تمہارا کیا عمل ہے۔ مومن کے لیے یہ سوالات رحمت اور آسانی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ گنہگار کے لیے یہ عذاب اور سختی کی ابتدا ہے۔ اس وقت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مومن کی روح قیبر میں سکون پاتی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں کیے گئے اچھے اعمال کا صلہ اور اللہ کی رضا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل پر روشنی چھا جاتی ہے اور قیبر اس کے لیے ایک باغ کی مانند ہو جاتی ہے جہاں ہر سانس میں سکون اور راحت ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے لیے قیبر کی رات جنت کی ایک جھلک ہوتی ہے اور اسے اللہ کے وعدے کی تسلی ملتی ہے، مگر گنہگار کے لیے قیبر کی رات ایک عذاب کی ابتدا ہے۔ اس کے اعمال اس کے گرد بوجھ کی طرح چھا جاتے ہیں اور ہر سوال کا جواب اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیبر کے اندر اس کے ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے کیے گئے گناہوں پر روتا اور پچھتاتا ہے۔ اس کے ارد گرد کا اندھیرا اس کے دل کو مزید ڈراتا ہے اور ہر لمحہ اسے اپنی موت اور دنیاوی زندگی کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اس پہلا سفر ایک لمحے میں انسان کے ہر تعلق کو ٹٹولتا ہے۔ دنیا کی دولت، شہرت، طاقت اور رشتے سب بے اثر ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان نے جمع کیا وہ قیبر میں ساتھ نہیں جاتا، بس اعمال، نیتیں اور ایمان باقی رہتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر انسان کو پہلی رات میں سمجھایا جاتا ہے تاکہ زندہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور موت کی یاد اسے دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کی ترغیب دے۔ پہلی رات کی سب سے حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے اثرات فوراً محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں آئے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے قیبر کی رات جنت کی خوشبو، اللہ کی رضا اور روحانی سکون سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ گنہگار کے لیے یہ رات عذاب، خوف اور تنہائی سے بھری ہوتی ہے۔ مومن کے اعمال اسے نور دیتے ہیں، قیبر کے اندر روشنی ہوتی ہے اور فرشتے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ گنہگار کے اعمال اس کے لیے ظلمت بن جاتے ہیں اور ہر سوال کا جواب اسے اذیت دیتا ہے۔ یہ پہلی رات انسان کے لیے ایک امتحان کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں انسان کا حقیقی کردار سامنے آتا ہے۔ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے اعمال میں صدقہ، نیکی اور عبادت کرتا ہے وہ قیبر میں سکون پاتا ہے۔ جو دنیا میں ظلم، جھوٹ اور گناہ کرتا ہے وہ قیبر کے اندر عذاب محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں موت کی یاد، اعمال کی درستگی اور توحید کی اہمیت کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی رات میں ایک اور اہم لمحہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھتا ہے۔ دنیا کی رونقیں، مال، طاقت اور شہرت سب دھوکا ہے۔ قیبر کے اندھیروں میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصلی عزت اور نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن میں بار بار یہ نصیحت آئی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیکی کرے، نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ حدیث اور سیر کے مطابق بعض مواقع پر قیبر میں انسان کی روح کو فرشتے خوشبو، نور اور راحت سے نوازتے ہیں تاکہ مومن کو اللہ کے قریب لایا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں گنہگار کی روح کو سختی، اندھیرا اور درد محسوس ہوتا ہے تاکہ اسے عبرت اور سبق ملے۔ یہ عمل دنیا کے انصاف سے مختلف ہے۔ قیبر کا انصاف ایک الہی انصاف ہے جو ہر انسان کے اعمال کے مطابق ہے۔ قیبر کی رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر انسان کو ایک دن اس سفر سے گزرنا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں وہ
قبر میں سکون پاتے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی غرور طاقت دولت میں مشغول رہتے ہیں وہ قبر میں خوف اور پچھتاوے کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے تاکہ زندہ انسان سبق سیکھے اور اپنی زندگی بہتر انداز میں گزارے۔ اس پہلی رات کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز عارضی ہے اور اصل رب صرف اللہ ہے۔ قبر کے اندر جو بھی سکون عذاب ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے اعمال اسے نور اور راحت دیں گے، اور گنہگار کے لیے یہ وارننگ ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لینا لازمی ہے۔ آخری بات یہ کہ قبر کی پہلی رات ہر انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا مقصد اعمال کی درستگی اور اللہ کی رضا کی تلاش ہی اصل نجات ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں یہ سبق سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی قبر کی رات میں سکون پاتے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے وہ قبر میں عذاب اور تنہائی کا سامنا کرتے ہیں تاکہ وہ اور باقی انسان سبق سیکھیں۔